آج کے سبق کے اندر ہم تجوید کا بہت ہی اہم رول سیکھیں گے، اور یہ رول ہے میم ساکن کا قاعدہ نمبر 3۔ 2 قاعدے اس کے ہو گئے ہیں، تو آج ہم قاعدہ نمبر 3 سیکھیں گے۔ اور قاعدہ نمبر 3 کیا ہے؟ اظہار شفوی۔ تو یہ قاعدہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے، اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اگر اچھی لگے تو لائک بھی کر لیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں، تاکہ اس طرح کی روزانہ کی ویڈیو آپ تک آتی رہے۔ آئیے قاعدے کو سمجھتے ہیں۔ اس قاعدے کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیں کہ عربی میں ٹوٹل 29 حروف ہوتے ہیں، 29 الفابیٹ ہوتے ہیں، ٹھیک؟ اب قاعدہ آپ کی آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیے قاعدہ کیا ہے۔ اس قاعدے کی 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ میم ساکن ہو۔ میم ساکن کس کو کہتے ہیں؟ میم ہو اور اس کے اوپر یہ جزم آ جائے تو پھر وہ میم ساکن کہلاتا ہے۔ یہ تو ہو گئی آپ کی کنڈیشن نمبر 1۔ اب دوسری کنڈیشن کی طرف چلتے ہیں۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ با اور میم کے علاوہ، اس لیے میں نے کیا ہے کٹ کا نشان لگایا ہوا ہے تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، یہ حرف نہیں آئیں گے، ان کے علاوہ 29 حروف تھے، 29 میں سے 2 مائنس کر دو تو 27 بچا۔ اب ان 27 حروف میں سے کوئی سا بھی حرف اس میم ساکن کے بعد میں آ جاتا ہے تو وہاں پر اظہار کریں گے، صاف صاف لفظوں کو پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ آئیے اگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ تو میں نے آپ کے لیے یہاں پر صرف 6 ایگزامپلس رکھے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یہاں ہجے بھی سکھاؤں گا اور اس قاعدے کو بھی سمجھیں گے قاعدہ کیا ہے، تو اس لیے لاسٹ تک ویڈیو کو دیکھیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں ہجے بھی اور قاعدہ بھی۔ دیکھیے، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، لکم، دالیا زیر دی، لکم دی، نون پیش نو، لکم دینو، کاف میم پیش کم، لکم دینکم۔ یہ تو آپ کی ہجے ہو گئی، اس طرح سے ہجے کرنی ہے۔ اب قاعدہ دیکھیے، پہلی شرط کیا تھی؟ میم ساکن ہو، تو یہ آ گیا پہلی شرط میم ساکن۔ دوسری شرط کیا تھی؟ ان حروف کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے، تو یہاں دیکھیے میم ساکن کے بعد جو حرف ہے وہ دال ہے۔ اب کیا کریں گے؟ تو جب میم ساکن کے بعد میں دال آیا تو اس میم کو اب صاف صاف پڑھیں گے، یہاں غنہ اخفا نہیں کریں گے۔ لکم دینکم، اگر غنہ ہوگا تو کیسے ہوگا؟ لکم، وہ نہیں کرنا ہے، لکم دینکم۔ اب دوسرا ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ ہا میم پیش ہم، فایا زیر فی، ہم فی، ہا الف زبر ہا، ہم فی ہا۔ تو یہ تو ہو گئی ہجے۔ اب قاعدہ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی شرط ہے میم ساکن، یہ آ گیا میم ساکن۔ دوسری شرط ہے یہ حرف نہیں ہونا چاہیے، تو یہاں پر آ گئے ان کے علاوہ فا، ٹھیک؟ تو اب اس میم کو ہم صاف صاف پڑھیں گے، غنہ اخفا نہیں کریں گے۔ ہم فیہا۔ اب آگے دیکھیے، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، لہم، حمزہ جیم زبر اج، لہم اج، را دو پیش رن، لہم اجر۔ یہ تو ہو گئی ہجے۔ اب قاعدہ دیکھ لیں۔ پہلی شرط یہ آ گیا میم ساکن، یہ والا۔ دوسری شرط میم ساکن کے بعد میں یہ آ گیا حمزہ، جو کہ ان دونوں کے علاوہ ہے، ٹھیک؟ تو اب اس میم کو ہم صاف صاف پڑھیں گے، اب غنہ اخفا نہیں کریں گے۔ لہم اجر۔ آگے دیکھو، لام میم زبر لم، یا لام زبر یل، لم یل، با زبر با، لم یلبا، سین واو پیش سو، لم یلبسو۔ پہلی شرط آپ کی یہ آ گیا میم ساکن، یہ والا، ٹھیک؟ اور اس کے بعد میں یہ آ گیا یا، جو کہ ان کے علاوہ ہے۔ تو اب اس میم کو ہم صاف صاف پڑھیں گے، اب غنہ اخفا نہیں کریں گے۔ لم یلبسو۔ اب آگے دیکھیے گا، لام میم زبر لم، یا زبر یا، لم یا، کاف نون پیش کن، لم یکن۔ یہ تو ہو گئی آپ کی ہجے۔ اب قاعدے کو سمجھیے گا۔ پہلی شرط کیا تھی؟ میم ساکن ہونا چاہیے، یہ آ گیا میم ساکن۔ دوسری شرط کیا تھی؟ ان دونوں حروف کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے، تو یہاں پر آ گیا ان کے علاوہ یا۔ تو اب کیا کریں گے؟ اس میم کو ہم صاف صاف پڑھیں گے، اب غنہ اخفا نہیں کریں گے۔ لم یکن۔ آگے چلیے گا، واو زبر وا، ہا میم پیش ہم، وہم، کاف فا پیش کف، وہم کف، فا الف زبر فا، وہم کفا، را دو پیش رن، وہم کفار۔ یہ تو ہو گئی آپ کی ہجے۔ اب قاعدے کو سمجھیے۔ پہلی شرط کیا تھی؟ میم ساکن، یہ آ گیا آپ کا میم ساکن۔ دوسری شرط کیا تھی؟ ان 2 حرفوں کے علاوہ کوئی حرف آ جائے،
تو یہاں پر یہ آ گیا ان کے علاوہ کاف. اب کیا کریں گے, اس میم کو صاف صاف پڑھیں گے, اب غنہ اخفا نہیں کریں گے. وَهُمْ كُفَّارٌ. تو امید ہے کہ آپ کو یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. الحمدللہ میم ساکن کے ٹوٹل قاعدے ہو گئے ہیں. اس سے پہلے جو 2 قاعدے ہیں ان کے اوپر بھی میں نے ویڈیو بنا دی ہے, تو ان ویڈیو کو بھی دیکھ لیں اور اس ویڈیو کو بھی دیکھیں تاکہ آپ کو تینوں قاعدے میم ساکن کے سمجھ میں آ جائیں. اور کل کا جو سبق ہے وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس لیے کل کی ویڈیو کے لیے تیار رہیے گا. انشاءاللہ ویڈیو اپنے وقت پر آ جائے گی.